الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، کئی بار سنی ہے، مگر میں اس کا ایک ایکسپیکٹ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کا ایک اور پس منظر بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو 10 نیکیاں بڑھنا ہے اور 10 گناہوں کا کم ہونا ہے، اٹس ناٹ آرڈنری ریوارڈ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس کو پہلے سمجھنا ہوگا قرآن پاک سے کہ نیکی اور گناہ یہ دونوں کس قدر ہماری لائف میں امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے سورہ قاریہ میں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ کہ جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو من مانتے چین میں جنت کی نعمتوں میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں چلا جائے گا۔ اب اس کی انٹرپریٹیشن احادیث میں ملتی ہے کہ یہ ہوگا کیا، یہ اسکیل لگایا جائے گا، یہ میزان والا واقعہ کیا ہے؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں ایسا بھی ہوگا کہ کسی شخص کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی یا کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا اور وہ مارا پھرے گا، اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا کہ یا تو نیکی دے دو یا گناہ لے لو۔ یہ بیلنس شیٹ اچھی کرنی ضروری ہوگی۔ آج دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کسی کی بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو یار اس کے لینے کم ہیں اور دینے زیادہ ہیں، یہ تو ڈیفالٹر ہو گیا ہے۔ بٹ دیر از اے سولوشن ان دس دنیا، یہاں تو ابھی بھی سولوشن ہے۔ کسی کا بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے تو لون لے کر دوستوں سے مدد لے کر بندہ بیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ آن دا ڈے آف ججمنٹ دیر ول بی نو بڈی ٹو بیل آؤٹ یو سوائے رسول پاک علیہ السلام کے، اور کوئی نہیں ہوگا جس کے ذریعے ہم اپنا یہ بیلنس شیٹ کور کر لیں۔ اب ذرا امیجن کرو کہ قیامت کے دن کوئی ایسا شخص ہو جس کے 2-4 گناہ زیادہ ہیں اور 2-4 ہی نیکیاں کم ہیں۔ قرآن نے تو فارمولا دے دیا، اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تبھی جنت میں جائے گا، ہلکا ہوا تو گیا۔ اب ہمیں تو ابھی سے پتا ہے ہماری نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ ہر گزرنے والا دن نیکیوں کا میٹر کم چل رہا ہوتا ہے، گناہ زیادہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو قیامت کے دن پھر کیسے بیلنس شیٹ بیلنس ہوگی؟ ادھر تو لون لے کر بندہ کہتا ہے چلو یار تھوڑے سالوں بعد کور کر لوں گا، ادھر تو دین اینڈ دیر فیصلہ ہے نا۔ اب اس کا مطلب کوئی ایسا مجھے عمل چاہیے جو نیکیاں بڑھا دے اور گناہ کم کر دے۔ پوائنٹ سمجھ رہے ہو کہ گناہوں کا پلڑا ہلکا کرے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے۔ اب دوبارہ حدیث سنو، میرے آقا فرماتے جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ کم کر دیے جاتے ہیں۔ اٹ مینز میزان عمل کا جو بیلنس ہے نا، اگر میں درود پاک کو پکڑ لوں اور اس کو کثرت سے پڑھنا شروع کر دوں تو جو غلطیاں ہو گئی ہیں میرے رب کی رحمت سے وہ گناہ کم ہوتے جائیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ درود پاک کس قدر کمال کا وظیفہ ہے۔ تو فضول باتوں سے بچیے اور جتنا ہو سکے کثرت سے درود پاک پڑھیے۔ ہمارا موبائل فون، ہماری سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز، ہماری دوستوں کی گیدرنگ بہت سارا دن کا ٹائم ہم سے لے جاتی ہے۔ تھوڑا سا اس سے ٹائم نکالیے تلاوت کے لیے، درود کے لیے، ذکر الہی کے لیے، کلمہ پاک کے لیے۔ اب ایک چپتا ہوا سوال ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم میں سے کون کون چاہتا ہے کہ مرتے وقت میری زبان پر کلمہ پاک؟ سبھی چاہتے ہیں۔ آخری جملہ کلمہ پاک۔ آج کتنی بار کلمہ پاک پڑھا؟ پورے ہفتے میں کتنی بار پڑھا؟ چلو یہ پورا مہینہ ربیع الاول کا گزرا، کتنی بار کلمہ پڑھا؟ مرتے وقت زبان پر کلمہ چاہیے، زندگی میں نہیں پڑھنا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا افضل الذکر، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پڑھنے کا ٹائم نہیں یار، جو چیز زبان پر زندگی میں لاتے نہیں مرتے وقت آپ چاہیے، تو اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائے نا، تاکہ جب سکرات کا عالم ہو، جب زبانیں بھاری ہوں تو میری زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ زبان پر مشکل وقت میں نکلتا وہی ہے جس کی زبان عادی ہوتی ہے۔
ہم کلمہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، یہ ہماری روٹین میں ہی نہیں ہے. تو کم از کم دن میں ایک تسبیح کلمے کی پڑھیں، 2-3 تسبیح درود پاک کی پڑھ لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ وظائف اپنے ساتھ رکھا کرو تاکہ یہ جنت کے درخت لگتے رہیں. آپ کو پتہ ہے حدیث میں آیا کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. چلو خزانہ لوٹ لیا کرو، تھوڑی جنت کی کیاری سے پیارے پیارے پھول چن لیا کرو. اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس ہے، کبھی دیکھا ہم نے کتنے گھنٹے کتنے مطلب وقت ہم اپنا موبائل پہ گزار لیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں، تھوڑا سا ان چیزوں سے بچیں اور ذکر الہی میں، تلاوت میں، اچھی چیزوں میں اپنا وقت صرف کریں. مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ عبد القادر جیلانی سید غوث اعظم کی تو کیا شان ہے. آپ ولیوں کے سردار ہیں اور سبحان اللہ آپ اس مرتبے پر فائز ہیں کہ علماء کہتے ہیں اگر آج بھی کسی کو ولایت ملتی ہے تو غوث پاک کے در سے ملتی ہے. اس قدر بڑا مرتبہ ہے آپ کا. کچھ اولیاء کرام جو ہے نا، ان کی سیرت کو اگر آپ پڑھیں نا تو ان کئی ایسے اولیاء ہیں کہ جن کی سیرت میں، جن کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا، ایسا موقع آیا کہ انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے وہ توبہ ایسے قبول فرمائی اور ان کو اتنا بڑا درجہ دیا کہ وہ اولیاء کرام میں شامل ہو گئے، بڑے درجے پر پہنچے. بہت سارے اولیاء کرام، حضرت فضیل بن عیاض ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ پہلے ڈاکو تھے، توبہ کی، سچی توبہ کی، اللہ نے ولی بنا دیا. حبیب عجبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے پہلے سود خور تھے، سچی توبہ کی، اللہ نے ولایت دے دی. اور آگے چلیں، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے، پہلوان تھے، توبہ کی، ولایت کی طرف آ گئے. شیخ خود معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، خواجہ غریب نواز، آپ ایک نوجوان تھے، 5 چکی اور باغ ملا تھا وراثت میں، پیسے والے تھے، مگر ادب کیا ایک بزرگ کا. آپ کے پاس وہ بزرگ آئے، آپ نے ان کی خیر خواہی کی، ان کی خدمت کی. شیخ ابراہیم قندوزی آئے تھے، ان کے اپنے جھولی سے ایک ٹکڑا نکال کر کھلایا. کیا ٹکڑا کھلایا کہ دل کی دنیا ہی بدل کر دی، غریب نواز بنا دیا. تو یہ کئی بزرگوں کی لائف کو اگر آپ پڑھیں تو دیر واز سم ٹرننگ پوائنٹ ان دیئر لائف، اور اس وجہ سے وہ اللہ کے ولی بن گئے. یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ بیان کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں چاہے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، میرا رب جب چاہے مجھے بھی ولی بنا سکتا ہے. ہاں ہیں تو ہم بھی برے نا، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. اگر اللہ نے چاہا، کیا پتا کون سی مقبولیت کی گھڑی ہو، کون سی کسی بزرگ کی نظر پڑ جائے. خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ معین الدین کیسے بنے؟ با ادب تھے نا، بزرگوں کا ادب کیا. تو یہ بھی یاد رہنا ہے کہ زندگی بھر با ادب رہو، بزرگوں کا ادب کرتے رہو، ان کی نگاہوں میں رہو. کسی ولی کی نگاہ پڑ گئی تو کیا پتا تمہیں بھی اللہ اپنا ولی بنا لے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر. اب میرے پیر و مرشد کا شعر سنو جو آپ نے ایک دعا کی ہے نا. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں آتا ہو، میں اور اللہ کا ولی، ارے پڑھو تو صحیح. اللہ نے جب چاہا تو کس کو ولی؟ حضرت بشر حافی شرابی تھے، ہیں اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے کیسا ولی بنا دیا کہ ان کی تعظیم میں پھر چوپائے زمین پر جو ہے وہ راستوں میں گندگی نہیں کرتے تھے. اللہ جسے چاہے نواز دے. پیر و مرشد کیا دعا کرتے ہیں، ہم بھی شامل ہو جاتے ہیں. کیا معلوم آج ہی دعا کسی کے حق میں قبول ہو جائے. تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، میرے غوث کا واسطہ یا الہی، میرے پیر کا واسطہ یا الہی. تو مانگتے رہا کریں اللہ سے، میرے رب کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. ہاں وہ جسے چاہے اپنی ولایت عطا فرما دے. اچھا پھر لیکن شیخ عبد القادر جیلانی سیدی غوث اعظم و عظیم ہستی ہیں کہ آپ چوزن ون تھے، آپ مادرزاد ولی ہیں، بلکہ آپ کو تو ولادت سے پہلے ہی سلیکٹ کر لیا گیا تھا. سبحان اللہ. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے عطا فرمائے. تو 2 چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں، واقعات ایسے ہیں جو آپ نے کئی بار سنے ہوں گے، مگر کہتے ہیں نا کہ بزرگوں کی باتیں جتنی بار سنیں سیکھنے کو ملتا ہے، محبت بڑھتی ہے. مگر میں یہاں اس کے ذریعے کچھ باتیں، کچھ مدری پھول بیان کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، بغداد شریف میں ایک نوجوان تھا اور اس نے دیکھا کہ ایک نہر میں ایک سیب تیر رہا ہے. بھوک لگی تھی، سیب اٹھایا اور کھا لیا، اور اس کے بعد خیال آیا کہ یہ تو میں نے کسی کا حق لے لیا ہے، مجھے تو معافی مانگنی چاہیے. تلاش کرتے کرتے ایک باغ میں پہنچے، دیکھا سیب کا باغ تھا. مالک سے کہا حضرت معاف کر دیں، آپ کے باغ کا سیب کھا لیا میں نے. کیسے تو معاف نہیں کروں گا. کیسے معاف کریں؟ کہ 2 شرطیں ہیں.
کیا شرط ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ میرے باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی، مزدوری کرنی ہوگی۔ ٹھیک، ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے باغ کے مزدور بن گئے، پانی دینے والے بن گئے۔ آج کا کوئی بندہ ہوتا کہتا ہے تو معافی مانگنے آیا ہوں، نہیں دینی تو نہیں دو، میں جا رہا ہوں واپس۔ نہیں، جتنا بھی ٹائم تھا انہوں نے محنت کی، مزدوری کی، پانی دیا، جب وہ ٹائم پورا ہوا تو کہا حضرت اب تو معاف کر دیں۔ کہا اب دوسری شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، اور سنو میری بیٹی اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پیروں سے لنگڑی ہے، بول بھی نہیں سکتی ہے۔ بتاؤ اتنے سارے نوجوان بیٹھے ہیں، اتنی ساری کیٹیگریز بیان کر دی جائیں تو کون ہے جو شادی کرے گا؟ مگر خوف خدا دیکھو، کہتے پھر معاف کر دیں گے، کہا پھر معاف کر دیں گے۔ نکاح کیا، اپنے کمرے میں گئے، ڈر کے واپس آ گئے، کہتے ہیں حضرت غلطی ہو گئی لگتا ہے آپ کو، اندر جو خاتون ہیں وہ تو بول بھی سکتی ہیں، دیکھ بھی سکتی ہیں، سن بھی سکتی ہیں، خوبصورت نوجوان دوشیزہ ہے، اور آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی معذور ہے۔ مسکرانے لگے، کہ بیٹا میں نے اس لیے کہا تھا وہ اندھی ہے کہ میری بیٹی نے کبھی حرام دیکھا نہیں ہے، بہری اس لیے ہے کہ کبھی حرام سنا نہیں ہے، گونگی اس لیے کبھی حرام بولا نہیں ہے، لنگڑی اس لیے کبھی غیر بے پردہ باہر نکلی نہیں ہے۔ میری بیٹی بڑی نیک ہے، مگر مجھے اس نیک بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ چاہیے تھا۔ جب تم پہلی بار میرے پاس آئے سیب کا حق بخشوانے میں سمجھ گیا تم نوجوان اللہ کا خوف رکھنے والے ہو، تو میں نے تو ایک اور امتحان تمہارا لیا، تم نے اتنے مہینے مزدوری بھی کر دی ایک سیب کے لیے۔ میں سمجھ گیا تم بہترین چوائس ہو میری بچی کے لیے، بیٹا وہی تمہاری وائف ہے، جاؤ انجوائے کرو اپنی لائف کو، اچھے طریقے سے رہو، وہی تمہاری زوجہ۔ اب میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اتنی پاکیزہ خاتون ہو، اتنا خوف خدا والا مرد ہو، جب یہ جوڑا بنتا ہے تو ان کے پیدا کون ہوتا ہے؟ ان کے جو اولاد ہوتی ہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں۔ یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ، بٹ یہ واقعہ کئی بار سنا۔ میں اس واقعے کو بیان کسی مقصد کے تحت کر رہا ہوں کہ ایک تو چلے فیضان غوث اعظم پتہ چلے کہ اللہ نے ان کو پہلے سے ہی سلیکٹ کیا ہوا، یہ خاندان کیسا ہے، مگر اس پورے واقعے سے دو بڑی اہم باتیں سیکھنی ہیں جو ہماری فیملی لائف کے لیے، ہمارے اپنی زندگی کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اب سب سے پہلی بات کہ حضرت غوث اعظم کے جو نانا جان تھے، انہوں نے غوث پاک کے والد میں کیا کوالٹی تلاش کی؟ بینک بیلنس پوچھا، خاندان پوچھا، اسٹیٹس پوچھا؟ کچھ بھی نہیں۔ There is only one thing، خوف خدا ہے۔ انہوں نے اپنی نیک پارسا خوبصورت بیٹی کا رشتہ کر دیا۔ آج ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، ہماری چیک لسٹ ہی الگ ہے۔ لڑکے والوں کی چیک لسٹ کیا ہوگی؟ لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے۔ اچھا بھائی، دوسرا کیا چیک کرنا ہے؟ خاندان کیا ہے۔ تیسرا جہیز کتنا لائے گی، پیسے ویسے ہیں کہ نہیں ہیں، دو تین چیزیں چیک کرنی ہے، پڑھی لکھی ہے کہ نہیں۔ اچھا لڑکے کو تلاش کرنا ہے تو لڑکے میں تو کہتے ہیں نا کہ لڑکے کی خوبصورتی اس کی جیب سے ہوتی ہے، بھلے دکھتا اچھا نہ ہو، پیسے والا ہو تو پھر وہ بھی چل جائے گا، ورنہ دو تین چیزیں چیک کر لیتے ہیں، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں، کوئی بڑا غلط کام تو نہیں کرتا۔ اچھا ہمارے غلط کاموں کی لسٹ بھی ہماری اپنی ہے۔ غلط کام کیا چیک کریں گے بھائی؟ شراب تو نہیں پیتا، جوا تو نہیں کھیلتا، نشہ تو نہیں کرتا، غلط گیدرنگ میں تو نہیں ہے، بس کماتا کتنا ہے یہ پوچھیں گے۔ اللہ اکبر، ہم یہ چیک کرتے ہیں وہ شراب نہیں پیتا، یقیناً شراب پینا حرام، مگر نماز نہ پڑھنا اس سے بڑا حرام ہے، وہ کون چیک کرتا ہے؟ nobody want to check it۔ ہماری چیک لسٹ یہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو، غوث پاک کے نانا جان کی کیا چیک لسٹ تھی کہ اللہ کو راضی کر رہا ہے کہ نہیں۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے ہمیں، یہ دونوں طرف کے خاندانوں سے میں عرض کر رہا ہوں، بزرگ بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، نوجوان خود بیٹھے ہیں، وہ بھی کہیں اپنے ماں باپ کو کہ سب سے پہلے میرے لیے جو لڑکی تلاش کرنی وہ یہ دیکھیے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں، اس کا ایمان اور عقیدہ کیا ہے۔ آج ہم مال شکل و صورت تو دیکھ لیتے ہیں، ایمان اور عقیدہ دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کسی والد نے اپنی بچی کی زبردست تربیت کی، باپردہ بنایا، اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کی محبت پلائی، مگر شادی کے بعد پتہ چلا کہ سسرال والے کہہ رہے ہیں برقع اتار دو، پردہ ختم کرو اور غوث پاک کا نام نہیں لینا، ہمارے گھر میں جناب صحابہ کا نام مت لینا۔ معاذ اللہ، پھر باپ آ کے روتا ہے کہ یار میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو اس کو خیال نہیں آیا؟ آپ یہ تو چیک کرتے ہو کہ کتنا کماتا ہے، یہ چیک کرتے ہو کہاں سے کماتا ہے۔ ہم میں سے کون چیک کرتا ہے کہ حرام کماتا ہے کہ حلال کماتا ہے؟ اور معاذ اللہ اگر سود کا کام کر رہا ہے تو وہ تو اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ آپ اپنی بیٹی اس کے ہاتھ میں دے رہے ہو جو رب سے جنگ کر رہا ہے۔ بے شک بنگلے گاڑیاں ہیں، ہم نے دیکھا گاڑی بنگلے والوں کے بنگلے بکتے ہوئے کہ بڑا گھر دیکھ کر بچی دی اور بعد میں کنگال ہو گئے، قرضے میں سارا گھر ہی بک گیا۔ یار آپ جو اصل چیز دیکھنے والی وہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آج ایک جملہ دے کر جا رہا ہوں، اگر زندگی کا یہ اصول، میں کہتا ہوں بعض اوقات ماں باپ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، میں اسی لیے نوجوان اسلامی بھائیوں سے بھی، میں ان بہنوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اگر آپ میں ہمت ہو، کریج ہو، تو کم از کم اپنے ماں باپ کو یہ کہہ دیں کہ اور کوئی چیز دیکھے نہ دیکھیں، یہ دیکھ لیجئے گا کہ جس سے میرا رشتہ ہونے جا رہا ہے وہ اللہ کو راضی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ That's it۔ یہ میں ون لائنر فارمولہ دے رہا ہوں۔
اگر آپ نے ادھر رشتہ کیا کہ جو رب کو راضی کر رہا ہے، تو جو رب کو راضی کر رہا ہے اللہ اس کی ساری دنیا راضی کر دے گا، اس کے خاندان کو خوش کر دے گا. اور جو اللہ کو ناراض کر رہا ہے، رب جب چاہے اس سے ساری نعمتیں واپس لے لے گا، ساری خوشیاں واپس چلی جائیں گی، برباد ہونے میں وقت نہیں لگے گا. ہم وہ بچی اس کی ہاتھ میں دے رہے ہیں جو حرام کے نوالے کھلائے گا ہماری بچی کو، کیونکہ حرام کما کے لا رہا ہے. آنے والی نسلیں حرام پہ پلیں گی. تو پلیز سب سے پہلے رشتہ کرنے سے پہلے چیک کریں ایمان، دین، عقیدہ، اس کے بعد اس کی کمائی حلال ہے کہ نہیں، وہ نمازی ہے کہ نہیں. اور جو نوجوان بیٹھے نا، میں بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں. کتابوں میں لکھا کہ جس کی شادی نہیں ہوئی نا، اس پر ہونے والی اولاد کا ایک حق ہے نا. عجیب بات، ابھی شادی نہیں ہوئی اور اولاد کا حق ہے. ہاں کتابوں میں لکھا. حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، اپنی ہونے والی اولاد کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے، کیونکہ ماں ہی پہلی درسگاہ ہے. آپ تو کام پہ جائیں گے، آپ کے ہونے والے بچے اگر اس ماں کے ساتھ ہیں کہ جس ماں کا دین ایمان ہی نہیں، جو خود ہی عبادت گزار نہیں، جو خود ہی معاذ اللہ اس کا عقیدہ درست نہیں. غوث پاک کی والدہ کیسی تھی؟ آپ پہلی بار مدرسے میں گئے نا تو زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران، پہلا دن مدرسے میں، اچھا جب 18 سنا ہے تو 19واں بھی سنا ہوگا، اتنا ہی یاد. یہ کتنے سے یاد کر لیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں تلاوت کرتی تھی، میں قرآن یاد کر لیتا تھا. ٹھیک ہے، یہ غوث پاک کی کرامت ہے، مگر فیضان ضرور ملتا ہے ماں نیک ہو تو. پہلے زمانے کی عورتیں بچہ پیٹ میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے وضو، بچہ اگر گود میں ہو تو دودھ پلانے سے پہلے باوضو ہوتی تھی کہ میرا بچہ باوضو دودھ پیے. اچھی اچھی چیزیں. اب وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا گھروں میں کوئی ایسی چیزیں لگاؤ تو جناب بچہ خوبصورت پیدا ہو. اور اللہ کے بندوں مکہ مدینہ لگاؤ، ماں دیکھتی ہے سارا دن تو بچے کے اندر نیکی مکے مدینے کی محبت آئے گی. عجیب انداز ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین امام حسن کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی تو قرآن سناتی تھی. ہمارے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیتے ہیں، کوئی میوزیکل وہ کیا نام ہے آج کل کھلونے آ گئے، جھولے کے اوپر بھی جس کو سمجھ نہیں ہے میوزک کی اس کو بھی میوزک سناتے سلا رہے ہوتے ہیں. اسٹارٹ سے ہی گھٹی میں ہم لوگ میوزک ڈال رہے ہیں اپنے بچوں کے، اور پھر کہتے ہیں بچے جناب بڑے ہو کے فرما بردار نہیں بن رہے، نیک نہیں بن رہے. بہرحال the first main thing جو میں آج غوث پاک کی سیرت کے عظیم واقعے سے درس دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے کوئی ایک بھی میری بات لے جائے کہ یہ خوبصورتی، یہ مال، یہ دولت سب بات کی چیز ہے. اگر رب ہی ناراض ہے، اس کا دین ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، تو میری پوری زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کو راضی کرنے والا ڈھونڈ لو، انشاءاللہ اللہ اس کو راضی کر دے گا، اس کی فیملی کو راضی کر دے گا. ہم نے دیکھا یار اسکوٹر والے، نوکری والے لوگوں کے ساتھ لوگوں نے رشتہ کیا، دینداری دیکھی، نیکی دیکھی، شرافت دیکھی، اللہ نے تھوڑے عرصے میں اس لڑکے کو ترقی دے دی. بڑے گھر میں شفٹ ہو گئے وہ لوگ، اللہ نے برکت، کیونکہ وہ اللہ کو راضی کرنے والی لائف گزارتے تھے. اور ہم نے بڑے بڑے بنگلوں میں دیکھا کہ رشتے کیے اور تھوڑے عرصے بعد وہ بیچارہ قرضے میں آیا، اس کا سب کچھ بک گیا. ہم اللہ نہ کرے کسی کی بربادی کی دعا نہیں کر رہے، لیکن میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہماری پریورٹیز چینج ہو گئی ہیں، ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں. یہ نہ کرو، ہمیں ان چیزوں کو پہلے رکھنا. حدیث پاک ہے، نبی پاک کی احادیث ملتی ہے جس کا مضمون ہے کہ نکاح 4 وجوہات کی بنا پر کیا جاتا ہے: حسن دیکھ کر، مال دیکھ کر، خاندان دیکھ کر، یا دینداری دیکھ کر. آقا فرماتے ہیں تمہاری ناک خاک آلود ہو، دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو. 4 چیزوں کو پہلے ڈیفائن کیا اور پھر پریورٹی بتائی کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے، کہ دینداری دیکھو پہلے. وہ کوئی دیکھتا ہی نہیں. اب آؤ اس واقعے سے دوسری بات کیا سیکھنے کو ملی؟ سبحان اللہ، کہ ماں باپ نیک ہو تو سبحان اللہ اولاد بھی نیک ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں نا آپ کے بچے نیک ہوں، یو ہیو ٹو چینج یور سیلف. یہ نہیں ہو سکتا باپ کہ میں جمعے کی نماز پڑھتا ہوں میرا بچہ 5 ٹائم میں نمازی بن جائے، ماں کہ میں بے پردہ گھوموں میری بچی با حیا ہو جائے، میں سارا دن جھوٹ بولوں بچے میرے سچے ہو جائیں. ہم بدلیں گے تو ہماری اولاد پہ اثر آئے گا. ہاں آج بھی دیکھیں جن کے گھروں میں نمازیں ہوتی ہیں، دادا دادی امی ابو، چھوٹے چھوٹے بچے جا نماز پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹوپی پہنیں گے، بچی چھوٹا سا دوپٹہ پہنے گی، نماز پڑھنے نہیں آئے گی پھر بھی نقل کرے گی. کیوں؟ دے آر انسپائرنگ ود دیئر پیرنٹس. وہ سیکھ رہے ہیں. اور جن کے گھروں میں ناچ گانے ہیں ان کے بچے باہر بھی آپ کو ناچتے نظر آئیں گے، باہر بھی گالیاں دیتے نظر آتے ہیں. تو گھر سے سیکھتا ہے انسان. تو جو چاہتا ہے کہ میری اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے، پہلے اپنا ماحول تبدیل کریں، اپنے اندر بہتری لائیں، انشاءاللہ اس کا رزلٹ دیکھیں گے. غوث پاک کی سبحان اللہ. پھر تربیت کیسی ماں کی؟ تھوڑے سے بڑے ہوئے، بالغ ہوئے، ماں کو کہتے ہیں بغداد جانا. کیوں جانا؟ علم دین سیکھنے جانا ہے. ماں بھی کیسی کمال کی، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اب محشر کے دن ملیں گے. جوان بیٹے کو پتہ ہے اس دوران سفر ایسے نہیں ہوتے تھے، لانگ ٹریول ہوتے تھے، زندگی کا پتہ نہیں ہوتا تھا، اب قیامت کے دن ملاقات ہو. دین کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو.
آج ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ ایسا بھی ہم نے دیکھا کہ اگر کسی کا نوجوان بیٹا تھوڑا دیندار بنے، تھوڑا اجتماع کی طرف، مدنی قافلوں کی طرف تھوڑی سی چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جائے تو کچھ ماں باپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، ارے بھائی مولوی نہیں بننا ہے، نہیں جانا دیندار کی طرف۔ اچھا پھر بعد میں یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ کچھ ماں باپ نے دینداری سے روکا، اجتماع میں نہیں جانے دیا، مدنی قافلوں میں نہیں جانے دیا، اس کو دین کے کام سے روکا، اور ایسا بھی ہوا کہ پھر وہ ایسے دوستوں میں بیٹھا کے شرابی بن گیا ہے، جواری بن گئے۔ اب ماں باپ کہہ رہے ہیں یار ہماری غلطی ہو گئی، ہم نے اس کو، ہم سوچ رہے تھے یار ایسا ہو جائے گا تو ویسا ہو جائے گا۔ ایک جملہ آج یاد کر لو، تم اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، دین اولاد تمہارے حوالے کر دے گا۔ ہاں، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، مت کہو میرا ادب کرو، وہ دین بتائے گا۔ وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن کہے گا اف نہ کہنا، وہ حدیث پڑھے گا تو حدیث کہے گی کہ ماں باپ کو محبت سے دیکھو تو حج کا ثواب ہے۔ وہ خود آ کے آپ کے ہاتھ چھوم رہا ہوگا کیونکہ اس کو دین سکھا رہا ہے۔ ہم دین سے دور کرتے ہیں بچے کو اور بچہ ہمارے ہاتھ سے بھی چلا جاتا ہے۔ یہ نہ کیجیے گا۔ وہ جملہ ہے نا، میجورٹی کے لیے نہیں، سب کے لیے نہیں، میجورٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ بچہ دنیا میں ترقی کر جائے نا، بڑی ڈگریاں لے لے، بڑا افسر بن جائے، بہت پیسے والا بن جائے، بڑے جناب دنیا میں نام کما لے، تو بعض اوقات ماں باپ ڈر رہے ہوتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ یار افسر ہے میرا بیٹا، بہت بڑا آدمی، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ ماں باپ کو بچے سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے۔ اور اب یقین کرو کسی کا بیٹا مفتی بن جائے نا، صحیح عالم بن جائے، بے شک مفتی اعظم بن جائے، مبلغ اعظم بن جائے، وہ بیٹا جب ماں سے بات کرے گا، والد سے بات کرے گا، اسے ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے۔ دس از دا ڈفرنس۔ ہاں آپ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا دنیاوی تعلیم نہ دیں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق بچے کو سکھائیں دنیا داری، مگر دین سے دور نہ کرنا، کیونکہ دین میں جو ماں باپ کا ادب ہے نا، جو پریورٹی ماں باپ کو دی گئی ہے، ہم وہ دین پڑھاتے ہی نہیں ہیں، بعد میں خود ہی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں کہتی جاؤ، قیامت کے دن ملیں گے۔ ایسی ماں تھی غوث پاک کی، پیسے بھی دیے، ایک ہی چیز سکھائی، ایک ہی نصیحت، بیٹا سچ بولنا، ہر حال میں سچ بولنا۔ 40 دینار بھی دے دیے، راستے میں ڈاکو آ گئے، اٹیک، سارے قافلے والوں سے پیسے چھین لیے۔ ان کے پاس 18 سال کے تھے، 17-18 سال کا نوجوان، ڈاکوؤں کا کارکن آیا، کہتا پیسے ہیں کہاں ہیں؟ کہ کپڑے میں چھپائے۔ کتنے ہیں؟ کہ 40 دینار۔ ہنسنے لگا، کہتا کیسا لڑکا ہے، اپنے سارے پیسے بھی بتا رہا ہے، کدھر چھپائیں یہ بھی بتا رہا ہے، لوگ تو ہم سے پیسے چھپاتے ہیں، یہ خود ہی بتا رہا ہے۔ وہ گیا سردار کو لے کر آیا، ایک عجیب سا لڑکا ہے، کہتا ہے پیسے بھی ہیں، کدھر ہے یہ بھی بتا رہا ہے۔ سردار صاحب آ گئے، کدھر ہیں پیسے؟ ادھر۔ کتنے ہیں؟ 40 دینار۔ کیوں بتا رہے ہو؟ لوگ تو چھپاتے ہیں ہم سے پیسے۔ بات یہ سفر کو چلا تھا تو ماں نے کہا تھا ہر حال میں سچ بولنا، میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتا، پیسے چاہیے تو لے لو۔ آئے ہائے ہائے، اب میری بات ذرا اللہ کرے آپ پک کر جائیں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ غوث پاک نے کوئی بیان کیا تھا، کوئی تبلیغ کی تھی؟ نو، غوث پاک نے یہ بھی نہیں کہا تھا ڈاکہ ڈکیتی چھوڑ دو، مت لوٹو مجھے، اللہ سے خوف کرو، نو نتھنگ، سچ بولا۔ مگر وہ الفاظ چونکہ سچے الفاظ تھے نا، وہ ایسے نکلے زبان سے کہ ڈاکوؤں کو سردار رونے لگ گیا۔ اس کے چیلے کہتے ہیں کیا ہو گیا سردار صاحب، کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے یہ نوجوان اپنی ماں سے کیا ہوا ایک وعدہ نہیں پامال کر رہا، میں اللہ کے کیے ہوئے کتنے وعدے روز پامال کر رہا ہوں، لوگوں کی ڈکیتیاں کرتا ہوں، ان کے مال چھین لیتا ہوں، میرا بنے گا کیا؟ وہ رونے لگ گیا، توبہ کی، سارے قافلے والوں کا مال لوٹایا اور عزت کے ساتھ سب کو روانہ کر دیا۔ اس واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا؟ زبان سچی ہونا، دل پیور ہو، پھر الفاظ دل میں اترتے ہیں۔ ہاں پھر تبلیغ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بندے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ بدل رہے ہوتے ہیں۔ ہاں اولیاء کرام کی سیرت میں لوگ چہرہ دیکھ کے توبہ کر لیتے ہیں، خود نبی پاک کی سیرت میں ملتا ہے۔ کفار آتے تھے چہرہ مصطفیٰ دیکھتے کہتے کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، جو کہتے سچی کہتے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے، وہ چہرہ ہی بتاتا تھا۔ ہاں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، سچ ہے نا، سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے۔ ہاں اس کا چہرہ دیکھ کے آپ کو اس کی بات ماننے کا جی چاہے گا۔ یہ سچ کی ایک برکت لکھی ہے کتابوں میں، تو جھوٹا ہوگا نا اس کے چہرے کا نور بھی چھن جاتا ہے، اور مسترب بے قرار، بڑا بےقل ہوتا ہے جھوٹا۔ مگر غوث پاک کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ اچھا اس کی میں آپ کو آج کی مثال دیتا ہوں، وہ تو چلے اس زمانے کی مثال تھی نا۔ غوث پاک کا فیضان ایک شخصیت کے پاس، کروڑوں لوگوں کو جس نے غوث پاک کے دامن سے وابستہ کیا نا، لاکھوں لوگوں کو، وہ میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے۔ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار بیان کرتا ہوں کوئی بدلتا نہیں ہے، درس دیتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے، بچوں کو سمجھاتا ہوں بچے نہیں مانتے۔ یار امیر اہل سنت کی زبان سے جملہ نکلتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری نیت ہے، میری خواہش ہے کہ 12 ارب درود پاک کا تحفہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ سارے دعوت اسلامی والے، تمام عاشقان رسول درود پاک پڑھے، 45 ارب درود پاک پڑھ لیے گئے۔ یار زبان سے نکلتا ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیتے، کیسے؟ یہ وہی بات ہے، یہ فیضان غوث اعظم ہے، دل صاف ہونا جس کا، ہاں پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے، جو دل سے نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے پہلے دل صاف کرنا ضروری ہے۔ مبلغین کے لیے بھی مدنی پھول ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بات دل میں اترے نا،
پہلے یہ صاف کرنا ہوگا. اندر سب گندگی بھری ہوئی ہو, جھوٹ بھی چل رہا ہو, غیبت بھی چل رہی ہو, بدگمانی بھی چل رہی ہو, کینہ بھی رکھا ہوا ہو, دشمنی بھی رکھی ہوئی ہو, اور میں کہوں میری باتیں لوگ مانیں, نہیں ہوگا. پہلے اس کو صاف کر لو, پھر تم سادی سی باتیں کرو گے نا, وہ بھی لوگ ماننا شروع کر دیں گے, وہ بھی دلوں میں اترنا شروع ہو جائیں گی, وہ بھی لوگ اس پہ بدلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ فیضان غوث اعظم, غوث پاک کی سیرت کا یہ بدری پھول. کتنی بار یہ واقعہ سنا, میں تو جب سے چھوٹا ہوں جب سے سن رہا ہوں یہ ڈاکوں والا واقعہ, مگر سچے ہوئے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے, اگر واقعی غوث پاک سے محبت ہے نا قادریوں, تو پھر جھوٹ سے سچی توبہ کریں. یہ جھوٹ ایسی بربادی لاتا ہے نا, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہماری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, ہمارے چہرے سے نور ختم ہو جاتا ہے, طبیعت میں سرور ختم ہو جاتا ہے, فیملی میں محبت ختم ہو جاتی ہے. اب دیکھیں نا, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ جو ایک بار جھوٹ بولتا ہے, رحمت کا اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اچھا, علماء نے اس پہ بھی بڑی ڈیبیٹ کی کہ یار بدبو نکلتی ہے تو ہمیں کیوں نہیں آتی, ہم تو روز پیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, برابر والے کو بھی نہیں آتی. بڑی پیاری اس کی اگزامپل دی کہ جو یہ جمادار ہوتے ہیں نا, یہ گٹر میں اتر جاتے ہیں, ان کو پھر بھی بدبو نہیں آتی کیونکہ ان کی اتنی بدبو میں عادت رہنے کی عادت ہو گئی ہوتی ہے. تو علماء کہتے ہیں آس پاس اب اتنا جھوٹ ہو گیا ہے, اتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کسی کو اس کی بدبو ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے, مگر نکلتی ہے بدبو اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. اب آپ بتائیے, جس نے رحمت کے فرشتے ہی دور کر دیے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار میں جھوٹ, فیملی میں جھوٹ, دوستوں میں جھوٹ, بس بات بات پہ جھوٹ, پتہ کسی فائدہ بھی نہیں, پھر بھی جھوٹ بولنا ہے, عادت سی بن گئی ہے جھوٹ بولنے کی. نہ کریں ایسا, یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. نبی پاک نے معراج کی رات دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا, اس میں ایک شخص کو ایسا عذاب دیا جا رہا تھا, زنبور کہتے ہیں, حق کہہ لیں, اس کو چمڑے پہ ڈال کر کھینچا فرشتوں نے, گدی تک لے گئے, پھر بائیں طرف لا کر گدی تک لے گئے تو یہ والی گدی ٹھیک ہو گئی, یہ والا جبڑا ٹھیک ہو گیا, پھر دوبارہ اس کو شروع, یعنی یہ رائٹ لیفٹ قیامت تک عذاب ہوتا رہے گا. فرمایا کیوں ہو رہا ہے یہ عذاب؟ کہ حضور یہ جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کرو گے؟ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے, زیادہ منہ کھولتا ہے جب کسی ٹریٹمنٹ کے لیے, جان نکل جاتی ہے تو چیر دیا جائے گا نا, کیسے برداشت کریں گے؟ بچپن سے سن رہے ہیں جھوٹے پر خدا کی لعنت. کبھی سوچا کہ ہم تو اتنا جھوٹ بولتے ہیں؟ تو نہ کریں ایسا, سچ بولیں. ہم سچے آقا کے امتی ہیں. میرے آقا تو وہ ہیں کہ 40 سال کی عمر میں بھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا. اہل مکہ کے سامنے کھڑے ہو کر آقا نے فرمایا تھا بتاؤ میں کون ہوں. تو ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں, سچے نبی کا میں امتی ہوں. اور ہمارے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی نہیں, اس کی بات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے, جو کہتا ہے غلطی ہوتا ہے, آدھی بات ماننا ہے اس کی. ہاں, جو وعدہ کرے گا پورا نہیں ہوگا, دیکھ کے پیسے دینا, پیسے واپس نہیں ملیں گے. ہاں سمجھ لے بھائی, جو بولتا ہے غلطی ہوتا ہے. یعنی کسی مسلمان کا تعارف ایسا ہو رہا ہے. آپ سوچیں میرے بارے میں کوئی ایسی بات کرے گا کہ یار اس سے بات کرنے میں خیال کرنا, یعنی ہمارے بارے میں تو لوگ کہیں کہ امتی ایسا سچا ہے تو اس کے نبی کیسے سچے ہوں گے, امتی کے اخلاق ایسے تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے. مگر انفارچونیٹلی آج مسلمان سے ڈر رہا ہے. تو بھول گیا آپ واقعہ, عیسائی نے مسلم سے پیسے لیے, عیسائی واپس ہی نہیں کر رہا تھا. کئی بار مسلمان گیا, میرے پیسے دے دو نہیں دیے. ایک دن وہ چلا گیا ان کے پادری کے پاس, کہا یار آپ کے مذہب کا بندہ ہے, مجھے میرے پیسے نہیں دے رہا. اس نے پرچی لکھ کے دی, کہا جا کے اس کو دے آؤ. پرچی دی, اس نے پیسے نکالے, فوراً دے دیے. کہا پیسے بعد میں لوں گا, پہلے بتا پرچی میں کیا لکھا ہے. اتنے دن سے میں تو دھکے کھا رہا تھا, مجھے دیتا نہیں تھا, ایک پرچی پہ دے دیا. کہا نہیں پرچی نہیں دوں, پرچی نہیں بتاؤں گا, پیسے لے جا, تیرا کام ہو گیا نا. کہتے ہیں تیری مہربانی, پرچی تو دیکھوں گا. بڑی بحث ہوئی, آخرکار بہت ضد کی, اس نے پرچی پکڑا دی. پرچی پتہ کیا لکھا تھا؟ اس عیسائیوں کے جو پادری نے لکھ کر دیا تھا, کیا تو مسلمان ہو گیا جو لوگوں کے پیسے ٹائم پہ نہیں دیتا ہے؟ اب بتاؤ, یہ چاٹا نہیں ہے ہمارے منہ پہ کہ آج دنیا میں لوگ مسلمان لوگوں سے کام کرنے میں ڈر رہے ہیں, حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ وہ سبھی کے امتی ہیں کہ ہم سے بزنس کرنے والا کہتا ہے یار آنکھیں بند کر کے مسلمانوں سے کام کرو, یہ جو کہتے ہیں سچ ہوگا, کیونکہ ہم سچے نبی کے امتی. اتنا جھوٹ, اور یہ جھوٹ کی بربادی میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تو دوست بھی جھوٹے اچھے لگتے ہیں. ارے یار بڑا مزہ آتا ہے, ساری رات بہت ہنساتا ہے, گھماتا ہے, پھراتا ہے, عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں. کوئی بات نہیں, جھوٹ بولتا ہے لیکن انجوائے کرتے ہیں. نہ بیٹھا کرو جھوٹوں کے ساتھ. ہاں, جو اس پہ لعنت برسے گی نا, تم پر بھی برسے گی. قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم بیٹھے جھوٹوں کے ساتھ. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک شخص تھا, اس کو شادی ہوئی, اپنی وائف سے بڑی محبت تھی. کہتا ہے یار بیوی سے کام کرانے سے بہتر ہے پیسے اللہ نے بڑے دیے, کوئی غلام خرید لیتا ہوں. اس زمانے میں غلام خریدے جاتے تھے. وہ گیا بازار میں غلام خریدنے, کتنے کا؟ بڑا 50% ڈسکاؤنٹ میں مل رہا تھا. مثال کے طور پہ 10,000 ریٹ تھا, کہ 5,000 میں لے جاؤ. یار 5,000 میں بڑا تگڑا محنتی لگ رہا ہے. ایک عیب ہے اس کے اندر. عیب کیا؟ بولے سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے. بس ایک بار سال میں. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, کہتا ہوں ہم تو روز بولتے ہیں. کوئی بات نہیں, سال میں ایک جھوٹ چلے گا, دے دو بھائی. لے لیا, لے لیا.
پورا سال خدمت کی اس نے، کھانا وانا یہ وہ صفائی، بولا یار کمال کا بندہ، وہ بھول بھی گیا کہ ایک سال میں ایک بار جھوٹ بولتا ہے، پورا سال نکل گیا، اس کا ہو گیا سال پورا، اس کا ٹائم آ گیا. وہ ظالم نے پتہ کیا اس کی بیوی کے پاس گیا، میں آپ کو پتے کی بات بتا رہا ہوں، دیکھو پورا سال آپ کا نمک کھایا ہے، مجھے اندر کی اطلاع ہے، ملتے نا آپ کو بھی دوست آپ کے، اندر کی اطلاع لایا ہوں، ہاں اس کے گھر میں یہ ہو رہا ہے، اپنے کو بھی کان لگا کے سننا ہے کس کے گھر میں کیا، کیوں سننا ہے بھائی، کیوں کسی کا عیب ڈھونڈنا ہے، کیوں کسی کے پرابلم ہم نے سننے ہیں. کہتا اندر کی بات لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ آپ کے شوہر نے دوسری شادی کا ارادہ کر لیا ہے، آپ کو طلاق دینے والا ہے، آپ سے دل بھر گیا اس کا، آپ کچھ کر لو. وہ بولتی میں کیا کروں، تم بتاؤ، میرے پاس ایک بابا ہے. ہاں اس کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ اپنے شوہر کے گردن کے قریب کے بال کاٹ کے مجھے دے دو، وہ دم کرے گا، بس پھر وہ بال اس کو سنگانے، آپ کا جو شوہر ہے نا وہ بھول جائے گا اس عورت کو. بس اتنا سا کام ہے، اتنا سا. میم صاحب یہ اس طرح پکڑ لو اور اسی اس طرح سے بس یہ جب سوئے تو گلے کے پاس سے تھوڑے سے بال کاٹ دینا. کہا ٹھیک ہے آج رات ہی کاٹ دوں. بیوی کو لگا دیا اس کام پہ. اب شوہر کے پاس گیا، صاحب اندر کی خبر لایا ہوں. یہ آتے نا آپ کے پاس بھی اندر کی خبر لے کے یہ کر رہے ہوتے ہیں، ادھر کی ادھر، ادھر کی لگائی بجائی. صاحب اندر کی خبر لایا، کیا آپ کی بیوی کوئی اور پسند آ گیا ہے اور آپ کو دنیا سے آپ کو قتل کرنے کا پلان بنا لے گا. مجھے میری بیوی مارے گی، پاگل ہو گیا ہے، اتنی محبت کرتی ہے. نہیں صاحب میں اندر، آپ دیکھیں آپ کا نمک کھایا، جھوٹ نہیں بولوں گا، آپ خود چیک کر رہے ہیں. بولا کیسے؟ آج رات جاگتے رہیے گا، اس طرح لے کر آئے گی اور آپ کی گردن پہ پھرانا ہے اس نے اس طرح. بولا پاگل ہو گیا تو. بولا آپ دیکھ لیجیے گا، اب جس کو یہ بتا دے اس کو ویسے نیند نہیں آئے گی. وہ بستر پر آنکھیں بند کر کے جھوٹی موٹی لیٹا. آئی بیوی بھائی اس طرح بھی ہاتھ میں اور گردن کے پاس بھی لے آئی. وہ بیچاری آئی تھی بال کاٹنے، وہ سمجھا گردن پہ پھرانے آئی. اس کو نیند سے اٹھ کے پکڑا اور اپنی بیوی کی گردن پہ اس طرح گھما دیا. بیوی تڑپ تڑپ کر مر گئی، شوہر کو جیل ہو گئی اور بعد میں اس کو بھی پھانسی ہو گئی. ایک جھوٹ پورا گھر برباد. ہم سمجھتے ہیں جھوٹ کوئی چیز نہیں ہے، خاندان کے خاندان برباد ہو جائیں گے، کاروبار تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ کو جو چیز ناپسندیدہ ہے نا، اور منافق کی علامتوں میں سے کہا گیا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جھوٹ سے بچ جاؤ گے نا تو کتنے گناہوں سے بچو گے. ایک شخص آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، کہا حضور میں نے سنا بہت ساری چیزیں منع کرتے ہیں، شراب کا بھی منع کرتے ہیں، بدکاری کا بھی منع کرتے ہیں، چوری کا بھی منع کرتے ہیں، میں اتنی ساری چیزیں نہیں چھوڑ سکتا. اچھا نبی پاک کی اب اس واقعے میں شان بھی پتہ چلتی ہے کہ کیا شاندار میرے آقا ہیں، جو چاہے فرما دیں. سرکار نے جو کہہ دیا وہ ہو گیا. کہ ایک چیز کا منع کرے تب اسلام لاؤں گا. آقا نے فرمایا اچھا ایسا کرو جھوٹ نہ بولنا. بس اتنا ہی کام. کہاں اتنا؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا. بولا یہ تو بڑا آسان ہو گیا، میں تو اتنے سارے گناہ کرتا تھا. گیا گھر پہ، ٹائم آ گیا شراب پینے کا، روز پیتا تھا. کہا یار شراب پی تو لوں گا، مگر نبی پاک نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، کل جا کے بتاؤں گا کیسے، پوچھیں گے کیا کیا تو شراب پی تھی. شراب چھوڑ دی. چوری کا ٹائم آیا، چوری کرنے نکلا. کہا چوری کر تو لوں گا، پیارے آقا کی بارگاہ میں کل جاؤں گا، پوچھیں گے کیا کیا، کیسے بتاؤں گا چوری نہیں کی. پھر جھوٹ بولنے کا منع کیا، بدکاری کا ارادہ کرنے کیا. پھر یہی خیال آیا، اسے جا کے کہتا حضور آپ نے تو کیا مہربانی کی، مجھے جھوٹ سے کیا بچایا، میں سارے ہی گناہوں سے بچ گیا. تو جھوٹ سے بچ کر تو دیکھو یار اتنی برکت. اچھا کاروبار میں بھی آپ پہ برکت آ جائے گی. اچھا جھوٹا جو ہے نا آلویز کنفیوزنگ. کچھ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، آپ مت امیجن کرنا، اپنے بارے میں سوچو. اگر میں کنفیوز رہتا ہوں نا، ڈسٹرب رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، لکھا ہے کتابوں میں مضطرب رہے گا جھوٹا، کیونکہ اس سے جھوٹ بولنا ہے نا. مثال دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اب جو دوستوں، اچھا کچھ لوگوں کی خامہ خواہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے. اب بیچارہ رہتا مثال کے طور پر سولجر بازار میں. ہاں بھائی کہاں رہتے ہو؟ ڈی ایچ اے میں. اچھا کون سے فیز میں؟ اچھا دوسرا جھوٹ بولنا پڑا، فیز تو یاد نہیں تھا. تو ڈی ایچ اے فیز 6 میں رہتا ہوں. اچھا تو مکان میں فلیٹ میں رہتے ہو؟ اب تیسرا جھوٹ، نہیں میرا تو اپنا بنگلہ ہے. اچھا بول تو دیا، کام کیا کرتے ہو؟ اب پتہ لگا ٹیکسی چلاتا ہے. میری تو اپنی گاڑیاں، ٹرانسپورٹ کمپنی ہے. چوتھا جھوٹ. اب بول تو دیا، اب اس بندے کو یاد رکھنا پڑے گا کہ فلاں بھائی کو میں نے گھر ڈیفینس میں بتایا ہوا ہے، فیز 6 بھی یاد رکھنا پڑے گا، گاڑی ٹیکسی نہیں، اس کو گاڑیوں کی کمپنی بھی یاد رکھنی پڑے گی، بنگلہ بھی یاد رکھنا پڑے گا. اب جب اچھا ادھر فائل الگ سنبھالی ہوئی ہے، کبھی کہیں لیٹ ہو گئے آفس میں، ہاں بھائی کیوں آئے، 3 دن تک نہیں آ رہے، چھٹی کر کے آئے، وہ نانی کا انتقال ہو گیا. حالانکہ اب اس کو یاد رکھنا پڑے گا آفس میں نانی مر گئی ہے، اب نانی بیمار نہیں ہو سکتی. جھوٹ بولا نا تو اب یاد رکھنا، فائل ہی سنبھالنا ہوتا ہے. جو جھوٹا ہوگا نا اس کو سب کے سامنے، اچھا وہ جھوٹا پکڑا بھی جاتا ہے، ٹینشن میں الگ نظر آئے. اب بھائی جس کو سچ بولنا اس کو نیند سے اٹھاؤ، کہاں رہتا ہے؟ بس بازار پر. کیا کرتا ہے؟ ٹیکسی چلاتا ہوں. جو سچ ہے اس کو ٹینشن کا ہے، کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہے، جو ہے وہ کہے گا نا. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ سچ بتانا ہی نہیں ہے. کیوں چھپانا ہے لوگوں سے یار؟ کیوں اپنی بڑائی مارنے کے لیے جھوٹ بولنا ہے؟
کاروبار کریں گے اتنے کی خرید. اچھا اس نے پوچھا بھی نہیں ہے, مزے کی بات ہے کبھی کبھی گاہک پوچھتا بھی نہیں ہے کہ بھائی 500 روپے کا ہے, ارے صاحب 450 پونے 500 بھی تو خریدے, بس 15 روپے کما رہا ہوں آپ سے. اس نے کب پوچھا کتنے کما رہے ہو بھائی, کیوں قسمیں جھوٹی کھا رہے ہو؟ تھوڑی دیر میں وہ تھوڑی سی کم وہ کرے گا, کیا نام بارگیننگ کرے گا تو 450 میں دے دیتے ہیں. تو نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا تھا پونے 500 میں خریدا ہے. بس بچوں کی روزی کما رہا ہوں, اللہ کی قسم, بات بات پہ قسم, بات بات پہ جھوٹ. ہم یہ پیسے کریں گے کیا جھوٹ بول کر؟ آپ سوچیے تو صحیح. آپ ایک بات خود دیکھ لیں, جس مارکیٹ سے بھی آپ کا تعلق ہے, جو سچا ہوتا ہے نا, سچا جو کہتا ہے وہی مال دیتا ہے نا, اس کا مال مہنگا بھی بک رہا ہوتا ہے مارکیٹ سے مہنگا, اور بعض اوقات اس کے بعد ٹائم نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں ایک بار جھوٹ بول کے مہنگا بیچ دیں تو وہ اگلی بار تھوڑی آئے گا گاہک آپ کے پاس. ہم نے راشن والوں کو دیکھا, ہم نے کپڑے والوں کو دیکھا, جس کی چیز سچی, جس کا کلر پکا, جس کی بات سچی, جس کی کوالٹی سچی, مارکیٹ سے ڈبل ریٹ 1.5 ریٹ پہ بیچ رہا ہوتا ہے, لوگ اس سے لیتے. یار آدمی سچا ہے تو سچے کو آج بھی برکت ہے. یہ خامہ کا ہی دماغ شیطان نے ڈال دیا, بھائی سب جھوٹ بولتے, تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا مال نہیں بکے گا. نہیں, سچے کو ہر چیز میں اللہ برکت دیتا ہے. چہرے پہ الگ نور ہے, بات اس کی الگ, لوگ ماننے لگیں گے. تو پلیز اے غوث پاک کے چاہنے والوں, غوث پاک سے محبت کا نام صرف یہ نہیں کہ ہم منقبت سنیں, ہم اجتماع میں آئیں, ہم لنگر کھائیں, نعرے لگائیں, چلے جائیں, یہ بھی کرنا ہے, مگر کچھ بدلاؤ بھی تو لاؤ نا اپنے اندر یار. تو غوث پاک تو بچپن سے سچ بولنے کی بات کر رہے ہیں, اور ہماری زبان پر ہی سچ نہیں آتا. پھر یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, آخری بات, مذاق میں جھوٹ, مستی مذاق, خامہ خائی جھوٹے لطیفے سنانے, جھوٹے واقعات سنانے, لوگوں کو ہنسانے. حدیثوں میں آتا ہے جو لوگوں کے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا. کیوں؟ مطلب لوگوں کو ہنسانے کے لیے ہم نے جھوٹ بولنا ہے. نہیں کریں ایسا, مزاح کریں. ہاں جائز مزاح ہوتا ہے. مزاح کیا ہے؟ میں بھی ایسی بات کروں, میں بھی مسکراؤں, آپ بھی مسکرائیں, کہ کوئی جھوٹی بات بھی نہ ہو, کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. ہمیں تو مذاق ہی وہ والا آتا ہے, پہلے کسی کی فلم چڑھائیں, کسی کا نام بگاڑیں, کسی کی نقل اتاریں, پھر میرے دوست ہنسیں گے تو مزہ آئے گا. یعنی پہلے ایک کا دل ٹوٹے تب جا کے میرے دوست مسکرائیں. ایسے مذاق کا کیا کرنا ہے کہ کسی کی دل آزاری حرام کام کر کے میں ہنس رہا ہوں؟ نہ کرو ایسا. سرکار دو عالم علیہ السلام کا مزاج مبارک کیسا ہوتا تھا؟ ایک خاتون آئی, کہتی حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ مجھے اونٹ عطا فرمائیں. نبی پاک فرماتے ہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے تم کو. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے, آپ اونٹنی کا بچہ دیں گے؟ حضور مجھے اونٹ عطا فرمائیں, ہم تمہیں اونٹنی کا بچہ دیں گے. کہا حضور مجھے اونٹ چاہیے. نبی پاک نے فرمایا کہ ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں کتنی پیاری بات, سب مسکرائے اور اونٹ بھی مل گیا. تو مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے جائز طریقے سے بھی تو بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم تکلیف دے کر جو مذاق اڑاتے ہیں نہ کریں. کسی کا نام رکھ دیتے ہیں, لمبا چھوٹا موٹا کانا, نہ. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو, یا اللہ تو نے مجھے پرفیکٹ بنایا. جیسا توتلا بولتا ہے دوست, ویسے ہی توتلا بول کے اس کا مذاق اڑاتا ہے. وہ روتا ہوگا گھر جا کر, آپ کے سامنے نہیں روتا کہ یار کاش زبان ٹھیک ہوتی, دوست میری بولنے کا, میرے چلنے کا مذاق, جیسا لنگڑا چلتا ہو, جیسا لنگڑا چل کے دکھا رہے ہوتے. کبھی بھی نہ کرنا. عربی کا ایک مقولہ یاد کر لو, من ضحکا ضحکا, جو ہنستا ہے پھر اس پر ہنسا جاتا ہے. ایسا نہ ہو کل مجھ پر لوگ ہنسیں, ہنسنے میں مزہ بڑا آ رہا ہے, لیکن کسی کا دل دکھا کے مت ہنسو, کسی کی دل آزاری نہ کرو. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, غوث پاک کی سیرت کے 2 واقعات اور ان سے 2 میسیجز کہ بچوں کی شادی کرنی ہے, اپنی شادی کرنی ہے تو پریورٹی دینداری کو دیں, اور زندگی میں کبھی بھی جھوٹ کے قریب نہ جائیں. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ہر حالت میں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے, سچوں کی صحبت نصیب فرمائے, فیضان اولیاء نصیب فرمائے. الحمدللہ یہ پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. مزید ایسے بیانات سننے ہوں مدنی چینل دیکھیں, انشاءاللہ مزید ایسے بیانات سنیں گے, ہمارا دل بھی بدلتے رہے گا. آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں, اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.